جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کام کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کی لعنت گویا کہ یہ بڑی سخت بد دعا ہے، اس کے اوپر بڑی سخت سرزنش ہے، اور یہ الفاظ اس کام کے کبیرہ گناہ ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سود کھانے والا، لکھنے والا، اس پہ اللہ کی لعنت، اپنے بالوں کے اندر زائد بال لگوانے والیاں اور لگانے والیاں، ان کے اوپر لعنت، اور فرمایا کہ رنگ بھرنے والیاں اور رنگ بھروانے والیاں، ان کے اوپر بھی لعنت۔ الواشمۃ والمستوشمۃ، یعنی الواشمۃ والموشومۃ، رنگ بھرنے والیاں اور رنگ بھروانے والیاں، ان دونوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ یہ کام کرنے والے چاہے مرد ہیں یا چاہے عورتیں ہیں، دونوں کے لیے ایک حکم ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں کفار نے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہر اس کام کو ترویج دی ہے، ہر اس کام کے اوپر محنت کی ہے، پیسہ لگایا ہے، جس کے ذریعے ہمارے ایک صاف اور ستھرے، سچے اور سچے مذہب کے اندر ہمارے مذہب کی توہین ہو، اور اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی پامالی ہو۔ نبی نے اس کام سے روکا، کفار نے یہ کام کر کے دکھایا، اور ہم مسلمانوں نے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ایکسیپٹ کیا، حالانکہ یہ ایک لعنتی کام ہے۔ آج کل زمانے کے اندر عورتوں اور مردوں میں اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بنوانے کا رواج عام ہو چکا ہے، اور مسلمان بھی بطور فیشن اس کو اپنے جسم میں ڈلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جدت اور اپنے آپ کو ایڈوانس لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بہت خطرناک ہے۔ بہرحال پھر بھی علماء کرام نے اس کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ ہر وہ ٹیٹو، ہر وہ رنگ کا بھرنا جس سے جسم بھی خراب ہو اور جسم کی رنگت بھی خراب ہو، یہ حرام ہے، لیکن ایسا ٹیٹو جس سے نہ جسم خراب ہو اور نہ جسم کی رنگت خراب ہو، اس کا کرنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ علماء کرام فرماتے ہیں، یا متخصصین جو اس فن کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ٹیٹو کا بنانا، یعنی سوئیوں کے ذریعے جسم سے خون کا نکالنا اور پھر اس کے اندر مختلف قسم کے رنگ بھرنا، جو ساری زندگی جانے والے نہیں، اس سے جسم بھی خراب ہوتا ہے، جسم کی رنگت بھی پکی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی خلقت کو چینج کرنے والی بات ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سخت وعید ہے۔ یا پھر ایسا عمل کہ جس کے ذریعے جسم تو خراب نہیں ہوتا، جدت آ گئی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن بہرحال رنگت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو چینج کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد عام رنگوں سے ٹیٹو بنانا یا عام رنگوں سے اپنے جسم کے اوپر پھول وغیرہ بنانا، یہ مردوں کے لیے بے درست نہیں ہے۔ مہندی کے ذریعے یا کسی رنگ کے ذریعے جو عارضی ہے اتر جائے گا تھوڑے دنوں میں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مردوں کی خوشبو ہے وہ ہوتی ہے جس کی بو واضح ہوتی ہے لیکن اس کا کلر نہیں ہوتا، مہندی کا کلر ہوتا ہے۔ مہندی کے ذریعے اپنے جسم پہ تصویریں بنانا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں، اور فرمایا کہ عورت کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کی رنگت واضح ہوتی ہے، بو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے مہندی کے ذریعے اپنے جسم کے اوپر مختلف قسم کے نشانات بنوانا چاہے جائے کہ وہ جاندار چیزوں کے نہ ہوں۔ اگر جاندار چیزوں کی تصویریں بنائی جائیں گی، کسی پرندے کی، کسی جانور کی، تو وہ تو ایک تصویر کے زمرے میں آ کے حرام ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ جو عام پھول بنائے جاتے ہیں، ان پھولوں کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ان کو ٹیٹو کی شکل بھی دے دی جائے۔ تو بہرحال جب عورتیں بھی یہ کام کریں گی تو وہ چند چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں گی کہ اس کے ذریعے جسم خراب نہ ہو، اس کے ذریعے جو ہے وہ جسم کی رنگت خراب نہ ہو،
اور اس کے اندر کافرات جو عورتیں ہیں ان کی مشابہت نہ ہو، ان سے مانوس ہو کے ان کے سٹائل کو دیکھ کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر ہم کام عارضی کر رہے ہیں لیکن مانوسیت کسی کافر سے ہے تو ہمیں بہرحال اس کا گناہ ملے گا۔ وہ ٹیٹو یا وہ تصویر جسم کے ایسے حصے پر نہ بنوائی جائے جو جسم عورہ کا حکم رکھتا ہے، پردے کا حکم رکھتا ہے۔ تو بہرحال ان پابندیوں کو اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتیں عارضی رنگوں سے اپنے جسم کے اوپر جس طرح مہندی لگوائی جا سکتی ہے اس طرح ٹیٹو بھی بنوا سکتی ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں جس سے جسم اور رنگت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔